رسول النبی امین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین من احب حسین فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ترکت فیکم ثقلین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم عشق محمد دینی وحبہ ملتی و اطاعتہ منزلی نہایت واجب القدر محترم و مکرمی صدر محفل زینت محفل حضرت علامہ شبیر احمد طاہر صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ محترم و مکرمی عزتوں کے لائق جناب قاری عمران شہزاد صاحب امام مسجد حاضہ سرپرست اعلی محترم مکرم رازق صاحب کے والد گرامی جناب صوبے دار محمد غالب سے اور آج کی یہ عظیم محافل جو 10 روزہ ایک طویل طول کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک نظم کے ساتھ جس انتظامیہ نے اس محفل کا انعقاد کیا المدینہ اینڈ مدنی ویلفیئر کمیٹی کے صدر محترم و مکرمی جناب محسن خرم صاحب محترم و مکرمی قاری محمد بلال صاحب صدر تحصیل دینا منہاج القرآن محترم و مکرمی علامہ محمد عرفان صدیقی صاحب تحصیلی ناظم تحریک منہاج القرآن دینا اور آج کی اس خوبصورت بزم مجلس حسین میں شہدائے کربلا اور سید الشہداء کانفرنس میں تشریف لانے والے
میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آقا کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے، دل کی انگی گہرائیوں سے اور بڑے خلوص سے، محبت کے ساتھ جناب محسن خرم صاحب ان کو، ان کی پوری ٹیم کو 100 بار مبارکباد دیتا کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ ٹیم نے، مسجد کی انتظامیہ نے، سب نے مل کر ایک تاریخی 10 روزہ محافل کا انتظام کیا۔ یوں تو حکم سب کے لیے ہوتا ہے، نماز پڑھو، توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ حکم سب کے لیے زکات دو، مال کسی کسی کا قبول کرتا ہے۔ حکم سب کے لیے میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجو، لیکن درود پڑھنے کے لیے کسی کسی کو چنتا ہے۔ حکم سب کے لیے ہے مصطفیٰ کی آل سے محبت کرو، ان کا ذکر کرو، لیکن اس ذکر کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ جن کو یہ موقع ملا اور 10 روزہ نسبت غلامی کا فریضہ سر انجام دیا آپ نے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی نسبت میں زندگی بھی دے، اسی نسبت میں موت بھی عطا۔ اب کیونکہ آپ لوگ بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے عالم دین، مجھ سے مرتبے میں بھی بڑے، مجھ سے علم میں بھی بڑے، قد کاٹھ میں بھی بڑے، ہر لحاظ سے بڑے، میں تو خطباء کی جوتیاں سیدھے کرنے والا، علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والا انسان، مجھ سے کیونکہ آپ نے اعلیٰ اور الفاظ کو سن لیا، اب میں تو بس سبق سنانے آیا ہوں، باقی میرے پلے کچھ نہیں۔ حکم ہوا اور مجھے دن بھی وہ دیا جس دن کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے، جس دن کی وجہ سے گھر گھر اسلام ہے، جس دن کی وجہ سے گھر گھر قرآن ہے، جس دن کی وجہ سے آج میری بہن بیٹی کے سر پہ ردا ہے، جس دن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، جس دن کی وجہ سے غیرت ایمانی ہے، جس دن کی وجہ سے جرأت ہے، جس دن کی وجہ سے پاور ہے، جس دن کی وجہ سے ہم ہر کسی کو اہمیت ہے، جس دن کی وجہ سے آج ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم آج مسلمان ہیں، اس دن کے لیے آپ نے مجھے جیسے نکمے کو کہہ دیا کہ آج سید الشہداء کانفرنس میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ میری پہلی حاضری ہے اس پورے علاقہ، تو سوچتا رہا وہ یہ بھی سنا کے ہوں گے، وہ یہ بھی سنا کے ہوں گے، وہ یہ بھی سنا کے ہوں گے، بچہ تو کچھ نہیں، باتیں تو وہی ہیں، تو کیا سنائے گا؟ پھر کئی موضوع گردش کرنے لگے، یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے اوپر لیبل لگے ہوئے، تیاری الحمدللہ یہ ہمارا وتیرہ ہے، اور حضور شیخ الاسلام کے قدموں کی خیرات ہے کہ جہاں 5 منٹ کے لیے بھی گفتگو کرنی ہو مطالعہ کر کے جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ذوق اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر موضوعات ایک طرف جس پہ میرا دل مانا اور دل نے کہا کہ یہاں سے بات شروع کرو۔ پہلی حاضری پہلی سورہ سے شان حسین سنا، جو میں نے آپ کے سامنے باتیں سیدھی اور سادی ہیں، تو
کسی نے اقبال نے کہا تھا وجود کیا ہے جوہر خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا، اور انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں۔ میں داستان کربلا سنانے نہیں آیا، یاد کروانے آیا۔ سن لی، رو بھی لیا ہوگا آپ نے، لیکن آج ہم نے اپنے اوپر رونا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا تو سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حسین کون تھے، حسین نے کیا کیا، اور آج ہم حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بس یہی بات چیت ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ کی تلاوت، ایک آیہ مبارکہ، دو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے، سب کو یاد ہے۔ یہ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے پارے میں؟ کسی پارے میں نہیں۔ سورۃ الفاتحہ کسی پارے میں نہیں۔ پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم سے۔ اٹھائیں پورا قرآن، جہاں سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے وہی پارے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ پہلے پارے میں ہوتی تو اس پارے کا نام ہوتا الحمد۔ کیا نام ہوتا؟ یہ تو نام سورہ بقرہ، اس کی پہلی آیہ مبارکہ، اس سے آغاز ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ سنیں، باتیں وہی ہیں، انداز ذرا مختلف۔ جب بھی کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، تو بازوق مطالعہ، ذوق مطالعہ والے، صاحب مطالعہ اس چیز سے واقف ہیں، وہ کبھی بھی فہرست نہیں چھانٹتے، فہرست نہیں جانتے، فہرست کی جانچ پرکھ نہیں کرتے۔ وہ کتاب کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں تو کتاب کا مقدمہ پڑھا کرتے ہیں، جو مصنف نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے۔ قرآن مجید میں 6 طرح کے ابواب ہیں، ٹوٹل 6 طرح کے ٹاپک ڈسکس ہوئے، باقی ساری اس کی جزیات ہیں، اس کی آگے شاخیں ہیں، ٹائپس ہیں۔ مین ٹاپک 6 ہے۔ پہلے نمبر پہ توحید کا بیان، دوسرے نمبر پر قیامت کا بیان، دوسرے نمبر پر رسالت کا بیان ہے، تیسرے نمبر پر قیامت کا بیان ہے، چوتھے نمبر پر عبادات اور احکامات کا بیان ہے، پانچویں نمبر پر ماننے والوں کا ذکر ہے، چھٹے نمبر پر نہ ماننے والوں کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی یہ واحد ایسی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 6 کے 6 ٹاپکس کو بیان کیا۔ یہ قرآن مجید کا تھیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن مجید کو ایک طرف، سورہ فاتحہ کے ابواب ایک طرف، یہ وہ سورت ہے جو روزانہ میں اور آپ روزانہ کم از کم 40 مرتبہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اور اگر سنت غیر موقعہ بھی شامل کر لیں تو 48 مرتبہ، جمعہ آ جائے تو 50 مرتبہ، رمضان آ جائے تو 70 مرتبہ، ساتھ نوافل پڑھنے کی جن کی عادت ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر نوافل
تو پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت ہر روز 5 وقت جو فرض نماز ہے اس میں کم از کم 40 مرتبہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا کہ باری تعالیٰ تیری 114